اگر ہم یہ سوچنا شروع کریں تو پھر جو قرآن میں آیا کہ بھائی سب انسان برابر ہیں، تو یہ برابری اور یہ ڈسکرمنیشن، یہ تو دو الگ الگ متضاد چیزیں ہو گئیں. تو کمال تو یہی ہے نا خدا کا کہ متضاد چیزوں کو بھی اس طرح یکجا کرتا ہے کہ وہ اپنی اپنی خصوصیت کے ساتھ اپنی جگہ رہتی بھی ہیں اور اس میں سے میننگ بھی نکلتا ہے. اور افریقہ میں میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا افریقنس کی، اب وہ ان کی عجیب و غریب قسم کے ریچولز اور سب کچھ، اور میں یہی سوچتا رہا اس کو دیکھنے کے بعد کہ اگر ان کے پاس پتہ نہیں وہ خدا کا پیغام آیا یا نہیں ہے. میتھمیٹکس کو پریکٹیکلی جو اپلائی کرتے ہیں وہ انجینئرز ہوتے ہیں. میتھمیٹیشین بھی جو ہے وہ میتھمیٹکس کو اپلائی نہیں کرتا، وہ اس کو صرف پڑھتا ہے. اس کی جو پریکٹس سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی این ای ڈی کا جو لوگو بنایا، مونوگرام بنایا اور اس میں اس آیت کو رکھا، اس نے بالکل میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح آیت کو چوز کیا ہے وہاں پر رکھ کے، کیونکہ انجینئرز جو ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے کہ وہ کائنات کو مسخر کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ میتھمیٹکس کو پریکٹیکلی جو اپلائی کرتے ہیں وہ انجینئرز ہوتے ہیں. میتھمیٹیشین بھی جو ہے وہ میتھمیٹکس کو اپلائی نہیں کرتا، وہ اس کو صرف پڑھتا ہے. اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے وہ صرف انجینئر کرتا ہے. تو ایز این انجینئر ہم لوگوں کو تو اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور این ای ڈی کے مونوگرام پہ جب لکھی ہے تو جب میں خود پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ آیت کا یہاں پر کیا کانسیپٹ ہے. تو میں نے تو اس وقت تو یہ سمجھا تھا کہ چونکہ ہم ایک مسلمان ملک میں اور مسلمان ہیں اور مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، تو ہماری عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو قرآن یا اس کی آیتوں کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں. لیکن جس نے بھی بنایا اس کو میرا سیلیوٹ ہے، بالکل سیلیوٹ ہے کہ اس نے جس ڈیپتھ کو اس وقت انالائز کیا اس کو میں آج سمجھ پایا ہوں. اور آج جب میں سمجھا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو میتھمیٹکس کی جو امپورٹنس ہے وہ میں سمجھا پاؤں. تو اب یہاں پر جب وہ ایموشنز کی جب بات آتی ہے تو میں نے اس پر پھر میرا ایمان اس لیے پختہ ہوا کہ اگر میں اس میں میتھمیٹکس میں ایموشنز ہوتے تو خدا ڈسکرمنیٹ کرتا، لیکن خدا جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ عادل ہے. کیونکہ وہ عادل ہے. عادل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک وقت میں ایک جگہ اس نے جب یہ کہا کہ میں نے سب کو برابر پیدا کیا ہے تو اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ تمہاری 2 آنکھیں ہیں، میری 2 آنکھیں، تمہارے 2 کان ہیں، میرے 2 کان ہیں، تمہاری 1 زبان ہے، میری 1 زبان ہے. یہاں ہم سب من حیث القوم، ہم سب، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، انگریز ہے، کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، جو بھی ہیں، ہم سب ایک ہیں. اس کانٹیکسٹ میں ہم ایک ہیں. لیکن انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہمارے اندر ڈسپیرٹیز ہیں. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے. تو یہ ڈسپیرٹیز اگر نہ ہوتی تو میں بھی رانی اور تو بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ تو کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے یہ ڈسپیرٹیز کا ہونا بھی ضروری تھا. اسی لیے خدا جب وہاں پر ہم سے جب حساب لے گا تو اس نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہے یا جتنا علم اس تک پہنچا ہے اس کے حوالے سے ہی اس سے پوچھا جائے گا. اس چیز کے بارے میں اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا جس کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا یا وہ انفارمیشن جو اس تک نہیں پہنچ سکی ہے. تو یہاں پر اس کی عدالت ہے، وہ کام کرے گی، انصاف نہیں. انصاف کی بیسس پہ تو پھر مطلب سب کو برابر دینا ہے. تو جب اگر سب کو برابر دے گا تو جو زیادہ محنت کر رہا ہے اس کو بھی وہی مل رہا ہے، اور جو کم محنت کر رہا ہے اس کو بھی وہی مل رہا ہے. تو وہ تو پھر جو زیادہ کر رہا ہے وہ اس کے اندر پھر ڈی موٹیویشن آئے گی، اور اس ڈی موٹیویشن کے نتیجے میں جو کائنات میں نئی چیزیں جو آئے دن نئی چیزیں جو آ رہی ہیں وہ رک جائیں گی. تو اس کو چلانے کے لیے ڈسپیرٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایموشن لیس لینگویج ہونے کی وجہ سے لینگویج آف گاڈ بھی بنتی ہے، اور یونیورسل اس سینس میں کہ دنیا کی کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں میتھمیٹکس ہی میں پڑھایا جائے گا، کسی اور لینگویج میں نہیں پڑھایا جائے گا. تو آئی تھنک کہ میں نے آج کے ٹاپک کو کسی حد تک جسٹیفائی کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں کچھ باتیں سر آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ خرم الہی صاحب کی ایک بات ذہن میں آئی تھی بیچ میں نے کہا کہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کریں، جب آپ فنش کریں گے اس کے بعد میں یہ بات کروں کہ ایک بات تو خرم الہی نے کہی تھی کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں دنیا کو دیکھنے کے لیے تو دنیا آپ سے یا کائنات آپ سے
آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے سوال نہیں کرتی. وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ انجینئر ہے تو اس سے بایو کا سوال نہ کرو, یا یہ ڈاکٹر ہے تو اس سے انجینئرنگ کا سوال نہ کرو. وہ اپنے حساب سے آپ کو چلانے کی کوشش کرتی ہے, اور ہم یونیورسٹی میں بیٹھ کے یونیورس پہ بات نہیں کرتے. ویری گڈ. دوسری بات, اور وہ اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ سبجیکٹ ہے, مطلب ایک چھوٹا سا تالے کی نا, وہ تالا جہاں سے کھولتے ہیں, کی ہول. سبجیکٹ بھی میرا خیال ہے کہ سبجیکٹ نہ کہیں ہم اس کو کہیں گے کورس. کورس کہہ رہے ہیں. اس کی میں وجہ جو ہے نا وہ ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی میں بات کریں گے اس پہ. کورس ہے. اس کورس کی نظر سے دیکھو, کہیں یہ پوری کائنات تمہیں سمجھ میں نہ آ جائے, کیونکہ اگر یہ پوری کائنات سمجھ میں آ جائے اور صرف مسلمانوں کو ہی آ جائے سمجھ میں, تو 150 سال میں 2 نوبل laureates نہیں پیدا ہوں, بلکہ درجنوں کے حساب سے پیدا ہوں. صحیح ہے. دوسری بات جو آپ نے خدا کی کری تھی کہ قرآن اور وہ مطلب میتھمیٹکس ایز لینگویج آف گاڈ, تو میں اس کو پہلے کلمے سے جو اللہ نے ہمیں اور ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اس پہ, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس سے لنک کرتا ہوں کہ لفظ اللہ اس کے اندر 4 لفظ ہیں, لفظ محمد اس کے اندر بھی 4 لفظ ہیں, لفظ رسول اس کے اندر بھی 4 لفظ ہیں. تو ایک تو میتھمیٹکس اور ایکویلٹی ہمیں یہاں نظر آئی. پھر دوسری بات, جب ہم پورے اس کلمے کو دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو یہ کلمے کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ. تو جب لا الہ الا اللہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی 12 لفظ نکلتے ہیں, اور محمد الرسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی 12 لفظ نکلتے ہیں. صحیح. تو ایک یہاں سے نظر آئی ہمیں خدا کی نشانی کہ میتھمیٹکس ہی جو ایکویژنز ہیں جو ہم بیلنس کرنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں وہ خدا نے بیلنس ہی رکھی ہیں. دوسری بات, عربی لفظ کے اندر یا عربی گرامر کے اندر, اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور عربی لٹریچر اور عربی گرامر کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو میری بھی رہنمائی کریے گا, لیکن جہاں تک میری نالج ہے وہ یہ ہے کہ عربی لینگویج کے اندر جن حرف تہجی میں یا جن الفاظ کے اندر الفابیٹس کے اندر نقطے آتے ہیں نا, ان کا وزن کم ہو جاتا ہے. اور اس پورے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اللہ نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرا جس میں نقطہ آتا. اس سے اس کی بڑائی بھی نظر آ رہی ہے. اچھا, اب یہ جو تم نے اینگل دیا ہے نا, اس پہ مجھے میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو اس اینگل سے دیکھا نہیں ہے, لیکن جب تم نے یہ کہا کہ اس سے اس کے وزن میں کمی آ جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات اس حوالے سے صحیح ہو کہ بندگی میں جو بے ہے اس میں نقطہ ہے اور وہ ہے بھی نیچے, تو وزن کم ہو رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ اس بندگی کی کمال پہ جب پہنچتا ہے تو معراج پاتا ہے. اور معراج کی بات میں نے یہاں پر اس لیے کی کہ جو معراج کی جو آیت ہے 15ویں پارے کا جو پہلی آیت ہے وہ ہے کہ اب وہ آیت مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہی, میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے وہ اس وقت. چلو اس وقت ہم اس کو فی الحال مفہوم کہہ رہے ہیں, مفہوم بتا دیں. نہیں, وہ آیت میں جو ہے نا یاد آ گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. عبدہ کا مطلب ہی بندہ ہے. ٹھیک ہے, اب لے کے کس کو گئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, تو نہ رسول کہا, نہ نبی کہا, نہ محمد کہا, نہ احمد کہا, بندہ کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے یہ تو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کو تو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے. لیکن جب ورڈ عبد یوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ والی خصوصیات جو ان میں ہیں آپ اپنے اندر لے کر آئیں تو آپ بھی اس معراج کو پا سکتے ہیں. اسی لیے اب ویسے تو ہم اس معراج تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن نماز کو خدا نے کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے, تو کم از کم ہم نماز کو ہی اس تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور آخری بات بس میں لیپلاس کی تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ میں ریسنٹلی اس کو پڑھ رہا تھا اور مجھے پڑھایا اسی طرح گیا کہ یہ فارمولے ہیں, اس کو اپلائی کرو اور سولو کرو. صحیح ہے.
لیکن میں نے کہا کہ یار اتنا بڑا فینومینا ہے تو اس کو ذرا جا کے اس پر تحقیق اور اس پر بات کرتے ہیں. تو میں نے جو جا کے پڑھا وہ یہ تھا کہ لیپلاس بتاتا یہ ہے وہ یا ایسی ایکویژن کو کہا جاتا ہے جس ایکویژن میں یا جس انٹرول آف ٹائم میں کوئی چیز اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ آف کالمنس کے اندر رکھنا چاہتی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیبل ہے تو یہ اپنے آپ کو اسی ٹیبل اسٹیٹ میں رکھنا چاہیے, جو کہ نیوٹن کا فرسٹ لا بھی ہے کہ اگر ایک چیز موو ہو رہی ہے اور کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل فورس پہ نہ لگے تو موو کرتی رہے گی یا وہ اپنی پوزیشن آف ریسٹ میں رہے گی. صحیح. اور لیپلاس نے اسی چیز کو بتایا. تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ وہ اگر ہم وہ ایکویژن نکال لیں, اور ان ایکویژنس کا میں زیادہ نہیں کہہ رہا, ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے 0.00001 ڈگری, صحیح ہے. آپ 10 پلیسز تک بھی لے جائیں کہ اندر اگر سلائٹ چینجز بھی ہوں گے تو اس کا سینرجک افیکٹ کہنا چاہیے یا ایکسپونینشیل افیکٹ کہنا چاہیے آپ کو ارتھ کو اس کی فارم میں نظر آتا ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے ایکویژنس بنائی ہیں اگر ان کے بیلنسنگ میں آؤٹ ہو گیا تھوڑا سا بھی, ہماری تو کیونکہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بیلنس کر دیں ایکویژنس کو, لیکن اللہ نے بھی ایک چیز کا بیلنس بنایا ہے, اور وہ بیلنس ایسا ہے کہ ایک تو موومنٹ کے اندر بھی بیلنس ہے کہ جتنے یہ چیز اوپر اٹھ رہی ہے وائی میں اتنی یہی چیز وائی میں دوسری طرف سے ڈکریز بھی ہو رہی ہے. صحیح ہے. یا اگر یہ چیز ایکس میں اتنی موو ہو رہی ہے تو یہ چیز ایکس میں اتنی ڈکریز ہو رہی ہے. اور اگر یہ کیونکہ اس کا کانسیپٹ جو عدل کا ہے, عادل ہے, اگر وہ یہ عدالت ختم کر دے تو یہ جو پوری انٹیگریٹڈ یونیورس ہے اس کا ایریا یونیفارم نہیں رہے گا. صحیح. اس حوالے سے میں نے کہا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے. تھینک یو. میرے علم میں بھی اضافہ ہوا اس سے. ہاں تو چلیں بس اس کو آج یہیں تک اختتام کرتے ہیں, اور آپ لوگ جنہوں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھی, ویڈیو دیکھی, انہیں اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری کون سی بات سے آپ کو اتفاق کر رہے ہیں اور کون سی بات ایسی لگی جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر امپروومنٹ ہونی چاہیے یا اس کو کسی اور انداز سے کہنا چاہیے تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. باقی تھینک یو. خدا حافظ.